بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو بعض حالات میں وہ پسندیدہ ہیں، بعض حالات میں وہ ناپسندیدہ ہیں۔ ان میں سے ایک مال دنیا کو کمانا، مال دنیا کو کمانا، مال دنیا اور مال دنیا کو کمانا کبھی قابل تعریف ہے، قابل تعریف ہے۔ ایک مزدور جو سارا دن کام کر کے اینٹ اور وہ گارا اٹھا کے مزدوری کر کے اس کے ہاتھ سخت ہو گئے تھے، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا، ہاتھ ملایا تو آن حضرت نے اس کا ہاتھ چوما، مزدور کا ہاتھ چوما۔ الکاسب حبیب اللہ، کمانے والا، اپنی محنت سے کمانے والا وہ اللہ کا حبیب ہے۔ حبیب یعنی محبوب۔ خدا کمائی کرنے والے سے محبت کرتا ہے، لیکن ہر کمائی قابل مذمت، قابل تعریف نہیں ہے، نہ ہر کمائی قابل مذمت ہے۔ ایک کمائی یا مال دنیا قابل مذمت ہے، ایک کمائی اور مال دنیا قابل تعریف ہے۔ میں دونوں کے ایک ایک نمونے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ ہم سب کے لیے سبق ثابت ہو، عبرت ثابت ہو۔ ایک انصاری جو انتہائی غریب، نادار اور بے روزگار تھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ میں غریب ہوں، تنگ آ گیا ہوں غربت اور بے روزگاری سے، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ میری مالی حالت بہتر کر دے، اس بحرانی کیفیت سے نکل جاؤں۔ وہ دانائے کل رسول اکرم نے فرمایا، دیکھو بھائی میرا تو مشورہ یہ ہے کہ اس غربت پر صبر کرو۔ عربی فارسی میں عام طور پر غربت پردیس کو کہتے ہیں، پردیسی کو غریب کہتے ہیں۔ اردو میں ہم غریب، فقیر، غریب، نادار، یعنی کم سے کم جس کی آمدنی کم ہو، اخراجات زیادہ، اس کو فقیر کہتے ہیں۔ اسی کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، وہی اگر سید ہے تو اس کو مال سعادات دے سکتے ہیں، اسی کو آپ فطرہ دے سکتے ہیں۔ فقیر، تنگ آ گیا ہوں غربت سے، آپ دعا کریں۔ آن حضرت نے اس کے لیے دعا کی، آپ کی دعا کی برکت سے اس کے پاس کچھ پیسہ آ گیا۔ اس پیسے سے اس نے ایک بکری خریدی، بکری نے بچے دیے، اور جس تیز رفتاری سے اس کی دولت میں اضافہ ہوتا گیا ہے، کوئی اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے بھی پتہ نہیں کہ جڑواں بچے دیے ہوگی بکری نے۔ مدینہ شہر میں اس کی بھیڑ بکریوں کی تعداد اتنی ہو گئی کہ وہ ان کے سنبھالنے کے چکر میں رسول خدا کی اقتداء میں، مسجد النبی میں رسول خدا کی اقتداء میں، وہ جو بلا ناغہ نماز پڑھتا تھا ناغے کرنے لگا۔ پہلے تو آپ نے فرمایا میرا مشورہ یہ کہ صبر کرو، یہ مال دنیا کو ہضم کرنا، جس کو کہتے ہیں پچانا، بڑا مشکل ہے۔ یہ اپنے فقر اور غربت پر صبر کرنا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ کہ نہیں یا رسول خدا میں تنگ آ گیا ہوں، ناغے کرنے لگا۔ آپ نے ایک دن کہا جب ملے، میں نے تمہیں کہا تھا یہ مال دنیا بہت خطرناک ہے، دیکھو اس مال دنیا کے نتیجے میں تم کتنی بڑی سعادت سے محروم ہو رہے ہو۔ مسجد النبی میں ایک نماز کا 10,000 نماز کے برابر ثواب ملتا ہے، اور وہ بھی فرادہ نہیں یا عام کسی پیش نماز نہیں، رسول خدا کی اقتداء میں۔ یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، انشاءاللہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ اثر ہوا رسول خدا کی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا، وہ بہت سنبھالی نہیں گئی یہ بھیڑ بکریاں، اور اس کو مدینہ شہر کو چھوڑ کے باہر نکلنا پڑ گیا۔
اب وہاں مہینے میں ایک دفعہ بھی نہیں آتا تھا وہ نماز جماعت میں شرکت کے لیے رسول خدا کی اقتداء میں۔ آن حضرت کو پتہ چلا کہ اس کی بھیڑ بکریوں کی تعداد اتنی ہو گئی ہے کہ اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ 121 بھیڑ بکریاں اگر کسی کے پاس سال بھر رہے آزاد جنگل میں چریں اس کے ذمہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ جس طرح 847 کلو اگر کسی کی گندم ہو تو وہ بعض اوقات وہ عشر اور بعض اوقات 20واں حصہ اس کو بطور زکوٰۃ دینا ہوتی ہے، اس کو نصاب کہتے ہیں۔ وہ مقررہ تعداد، اونٹوں کی تعداد، گائے بھینس کی تعداد، بھیڑ بکریوں کی تعداد نصاب ہے۔ گندم کا وزن 847 کلو یہ نصاب کہلاتا ہے۔ یا رسول اللہ فلان کی بھیڑ بکریاں اتنی زیادہ ہو گئی ہے، آپ کسی کو بھیجیں تاکہ اسے زکوٰۃ وصول کریں۔ یہ بیچارے اصحاب صفہ جو کئی مہینوں سے ایک ایک گوشت کی بوٹی کے لیے ترس رہے ہیں، ان کا بھلا ہو جائے گا۔ اور خدا کا حکم بھی ہے رسول خدا کے لیے، خذ من اموالہم صدقہ۔ صدقہ سے مراد واجب صدقہ یعنی زکوٰۃ ہے۔ آپ لوگوں کے اموال سے جن کے پاس بھیڑ بکریاں ہیں، گائے بھینس ہیں، یا کھجورے ہیں، کشمش ہے، گندم ہے، جو ہے، ان سے زکوٰۃ وصول کریں اور اس کے نتیجے میں وہ ان کی تطہیر ہو جائے گی، ان کی نفوس کا تزکیہ ہوگا، ارواح ان کی پاک ہو جائیں گی۔ وصلی علیہم، اور لوگوں سے زکوٰۃ وصول کریں، ان کے حق میں دعا کریں۔ فإن صلاتک سکن لہم، آپ ان کے لیے دعا کریں گے زکوٰۃ وصول کر کے خدا تمہارے مال و دولت میں اضافہ فرمائے، ان کو سکون ملے گا۔ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جس کی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو دولت سے نوازا، وہی رسول خدا اپنا نمائندہ بھیجتے ہیں، فلان کے پاس جاؤ اور اس کو میرا پیغام پہنچاؤ، مجھے پتہ چلا کہ تیری بھیڑ بکریوں پر زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرو۔ آپ باور کریں گے اس نے صاف انکار کر دیا، نہیں دیتا۔ یہ وبال جان ہے نا، اس کو وبال جان کہتے ہیں۔ اس قسم کی مال و دولت، وہ بھیڑ بکریاں ہوں یا سونا چاندی، قرآن میں ہے کہ اس طرح کے اموال جن میں سے حقوق کو ادا نہ کیا گیا ہو، توق کی صورت میں آہنی لوہے کے توق کی صورت میں اس کے گلے میں ڈالا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ وہی مال ہے جس کی تم نے ذخیرہ اندوزی کی تھی اور اس میں سے حق اللہ کو ادا نہیں کیا تھا۔ ایسے مال سے تو بندے کا بھوکا مر جانا بہتر ہے کہ رسول خدا بھیجیں اور صاف صاف انکار کر دیں، کھرا کھرا انکار کر دیں، سوری کر دیں، میں نہیں دے سکتا۔ یہ مال وبال جان ہے۔ اس لیے فرمایا تھا کہ بھئی میرا مشورہ یہ ہے کہ صبر کرو، نہیں، اس بیچارے کا صبر کے پیمانہ لبریز ہو گیا اور کہا نہیں، دعا کریں، دعا کی ان حضرت نے، اور یہ دیکھیں یہ مال قابل مذمت ہے۔ غالباً علی ابن یقطین ہے، یہ ہر سال بیت اللہ کے حج کے لیے جاتے تھے، ہر سال۔ ایک سال وہ سواری جس پر وہ حج پر وہ سوار ہو کے حج پہ کرتے تھے وہ مر گئی۔ وہ گھوڑا تھا، گدھا تھا، خچر تھا، یہ گاڑیاں تو یقیناً نہیں تھی، جو سواری بھی تھی وہ مر گئی۔ حج کے قریب یہی شوال یا ذیقات کے مہینے میں کچھ رقم لے کے وہ مویشی منڈی گیا کہ بھئی یہاں سے اب حج کا سیزن قریب آنے والا ہے، مہینہ، کوئی سواری خریدتے ہیں تاکہ ہر سال کی طرح اس سال بھی بیت اللہ کے حج سے مشرف ہوں۔ یہ جا رہا تھا، راستے میں دور سے اس نے دیکھا کہ ایک وہ کوڑا کے ڈھیر کے اوپر ایک مرغی مری پڑی تھی، مردار مرغی، اور اس کے سامنے ایک برقعپوش خاتون، جس کے برقعے سے پتہ چلتا تھا کہ کوئی دیندار خاتون ہے، آتی ہے اور اس کوڑا کی ڈھیر سے مردہ مرغی کو اٹھاتی ہے اور اٹھا کے سائیڈ پہ بیٹھ جاتی ہے اور اس کو صاف کرنا شروع کر دیتی ہے، بال اس کے نوچتی ہے۔ یہ اس کے قریب جا کے اس کو تعجب ہوا، کہا کہ یہ بی بی، یہ آپ
مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں؟ نہیں الحمدللہ میں مسلمان ہوں. یہ کیا کرنے لگی ہیں؟ کہا کہ اس کو صاف کر کے وہ کھانا چاہتی ہوں، گھر جا کے کھاؤں گی اس کو. مسلمان کے لیے تو مردار کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے. حرمت علیکم المیتہ، سب سے پہلے مردار کا ذکر ہے، پھر خون کا ذکر ہے، پھر خنزیر کا ذکر ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، مردار، خون، خنزیر کا گوشت یہ حرام ہے. کہا یہ مسئلہ بھی مجھے آتا، مسلمان بھی ہوں، مسئلہ بھی مجھے آتا ہے، آپ اپنا کام کریں، جائیں، میرے دخل در معقولات نہ کریں، میرے معاملات میں مداخلت نہ کریں. اس کا تجسس بڑھ گیا. کہا کہ نہیں، یہ تو مجھے معلوم کرنا چاہیے کہ ایک بظاہر دیندار خاتون ہے، برقع پوش ہے، کیوں یہ مردار کا گوشت کھانے پر مجبور ہو گئی ہے؟ جب اس نے اصرار کیا تو بتایا کہ میں ایک بیوہ سیدانی ہوں، بیوہ سیدانی ہوں، میرے گھر میں 3 بچیاں ہیں اور ہمارے فاقوں کا آج تیسرا دن ہے. تیسرا دن، 3 دن سے ہم نے ماں بیٹیوں نے کچھ بھی نہیں کھایا. میں اس نتیجے تک پہنچی ہوں، یہ مسئلہ روایات میں بھی ہے، فقہا کی فتاوا میں بھی ہے، جہاں جان کو خطرہ ہو نا، جان کو خطرہ ہو، جان بچانے کے لیے عقل میتا مشہور ہے. جان بچانے کی خاطر آپ اتنی بوٹیاں لے سکتے ہیں مردار کی کہ جس سے مرنے کا خطرہ ٹل جائے. پیٹ بھر کے پھر بھی نہیں کھا سکتے. اچھا جی، اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، کرنے لگی ہوں، مردار کا گوشت کھانے لگی ہوں. وہ جتنے پیسے اپنی جیب میں بریف کیس میں لے کے گیا تھا نا سواری کی خریداری کے لیے، سارا کا سارا پیسہ اس سیدانی کے حوالے کر دیا. کہا یہی حج ہے، یہی حج ہے. وہ سواری کے پیسے وہ سیدانی کو دے دیے اور اس سال اس کا حج ناغا ہو گیا، حج کے لیے نہیں جا سکا. اور جو آدمی ہر سال حج پہ جانے کا عادی ہو نا، جب ناغا ہو جائے تو وہ بہت ہی کمی محسوس کرتا ہے، وہ بیچارہ احساس محرومی کا احساس ہوتا ہے اس کو. نہیں جا سکا. اور جب حج کا مہینہ گزر گیا اور فلائٹیں شروع ہو گئی، آج کل کے زمانے میں ذی الحج کے 15-16 سے فلائٹیں شروع ہو جاتی ہیں، حاجیوں کی واپسی شروع ہو گئی. اور مستحب ہے کہ جب حاجی حج کر کے آئیں تو آپ جائیں، ان سے ملیں، ان کے گھر جا کے زمزم بھی پئیں، پتہ نہیں اجوا کھجور بھی کھائیں. اور روایات میں ہے جو آدمی حج کر کے آنے والے کے لبوں کا بوسہ دینا، اس کو حجر اسود کو بوسہ دینے کا ثواب ملتا ہے. اچھا جی، یہ لوگوں سے ملا، جس سے بھی ملتا وہ وہاں حجاز مقدس میں کسی نہ کسی جگہ اس کی حاضری کا ذکر کرتا تھا. اور کسی نے کہا ہم نے آپ کو مزدلفہ میں دیکھا تھا، کسی نے کہا عرفات میں دیکھا تھا، کسی نے جنت البقیع میں، کسی نے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے. اس روایت کے آخر میں ہی پتہ یہ چلا کہ جب اس نے یہ سواری کا سارا پیسہ اس سیدانی کے حوالے کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ہم شکل ایک فرشتے کو پیدا کیا اور اس کی ڈیوٹی لگا دی. یہ بندے خدا جو حج پر نہیں جا سکا، یہ جا سکے آئندہ یا نہ جا سکے، تو نے ہر سال اس کی طرف سے جا کے بیت اللہ کا حج کرنا ہے، اس کی نیابت میں بیت اللہ کا حج کرنا ہے. ایک مال دیکھا آپ نے، ایک مال وبال جان ہے، وہ آتشین لوہے کا توق ثابت ہوتا ہے جو اس کو پہچانا جاتا ہے، اور ایک مال جنت کا پروانہ ثابت ہوتا ہے، جنت کا پروانہ مال. وہ روایت ایصال ثواب کی مجالس میں میں نے کئی جگہوں پر سنائی، یہاں بھی سنائی ہے. ہماری جو مرحومین کی روحیں ہیں نا، وہ ہر جمعہ کو ہمارے گھر کے اوپر، جہاں بھی آپ رہتے ہیں آپ کے گھر کے اوپر آسمان دنیا پر آتی ہیں، اور وہاں سے باپ کو، بھائی کو، اولاد کو، ایک ایک کو پکارتی ہے اور کہتی ہیں کہ خدا را وہ جو مال ہم کما کے تم کو دے کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور ادھر حساب کتاب دے رہے ہیں اور تم اس سے عیاشی کرتے ہو، اسی مال میں سے ہم پر رحم کرو، مہربانی کرو، ایک درہم ایک روٹی کے ذریعے جو ہے نا ہماری مدد کرو. ایک درہم ایک رغیف
درہم کے ذریعے یا رغیف کے ذریعے یا ایک لباس وہ کسی غریب کو ہماری طرف سے دے دو، خدا تمہیں جنت کا لباس پہنائے گا، اور وہ یہ حسرت کریں گے کاش جو مال ہم نے کمایا تھا اس کو اللہ کی اطاعت میں خرچ کرتے اور تم پسماندگان لواحقین اولاد ہمسر یا والدین کے ہم محتاج نہ ہوتے۔ اپنی زندگی میں راہ خدا میں خرچ کرنے کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ وہ رسول خدا کا ایک ہمسایہ فوت ہو گیا، اس نے کچھ وصیتیں کی تھی، اس کے مرنے کے بعد اس کے لواحقین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کہ یا رسول اللہ فلانی اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے اور کچھ وصیتیں کی ہیں، آپ تشریف لے آئیں، زحمت کریں اور اس کے وصیت پر عمل درآمد کرائیں۔ وصیت پر عمل درآمد کرانے کے بعد فرمایا دیکھو یہ اللہ یقیناً اس کو اجر دے گا، لیکن اگر وہ اپنی زندگی میں ایک کھجور کا دانہ راہ خدا میں دیتا اس سب مال سے بہتر تھا جو وصیت کی صورت میں ہم اس کو راہ خدا میں خرچ کر رہے ہیں۔ جو نماز آپ خود پڑھیں گے نا اس کی قیمت اور ہے، اور ہمارے دنیا سے جانے کے بعد خدا نے خواستہ ہماری کوئی نماز رہ جاتی ہے اور بڑے بیٹا رحم کر کے پڑھوائیں، اپنی پڑھی گئی نماز اور بڑے بیٹے کی پڑھی گئی یا کسی کو معاوضہ دے کے پڑھوائی گئی نماز کی قیمت میں زمین آسمان کا فرق ہے، بہت فرق ہے۔ راہ خدا میں انفاق